ایک بہت اچھا سوال ایک اور صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ان بیانات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ذکر آتا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور حجت اللہ کو انہوں نے خریدا، پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور کئی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی مگر پلے کچھ نہیں پڑا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات اس گفتگو میں حاضر ہیں کہ بلا شک و شبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے اور بڑا ہی علمی کارنامہ ہے حجت اللہ البالغہ، اور اگر اللہ کی خاص توفیق ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اگر اللہ تعالی کی عنایات ان پہ مسلسل ساون بھادوں کی بارش کی طرح نہ برستی تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی کتاب لکھی جا سکتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1702-3 عیسوی میں پیدا ہوئے اور پوری وہ 18ویں صدی، پھر 19ویں صدی، پھر 20ویں صدی، اب ہم 21ویں صدی میں پہنچے ہیں۔ ان 300 سال میں جتنے بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں سب کے سب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں ان سب کے سر پہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے، اللہ نے صحیح معنی میں ان سے تجدید کا کام لیا۔ 1114 میں وہ پیدا ہوئے تھے، 1214، 1314، 1414 اور اب دیکھ لیجئے، یعنی اب سے تقریباً 350 برس پہلے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، ہم جو ان کا اتنے ادب، محبت اور احترام سے ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والد بھی بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے بشارت دی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ رکھنا، اور تجویز کیا خواب میں کہ اپنے اس بچے کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کی ولادت پہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے ان کا نام ولی اللہ رکھ دیا، اور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ کچھ مدت کے بعد والد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ حضرت نے خواب میں تو مجھے دوسرا نام بتایا تھا، تو پھر میرا دوسرا نام قطب الدین احمد تجویز ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 برس کے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ 15 برس کے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد سے حدیث پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے والد ہی سے صحیح بخاری کا کچھ حصہ پڑھا، ترمذی کی شمائل مکمل کی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارک پڑھی، بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھا، اور خدا کا بہت بڑا انعام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے والد سے کئی مرتبہ قرآن کریم پورا پڑھا، درس قرآن میں کئی بار شریک ہوئے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے معانی کا دروازہ مجھ پر کھل گیا۔ میرے والد
اتنا قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ اگر آپ اس بات کو مبالغے میں شامل نہ کریں، اور آپ نے جو پوچھا ہے آپ کا احسان ہے کہ ہمیں اس سے موقع ملا کہ ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، اگر آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ میں جو انہوں نے عربی لکھی ہے تحریر، اتنی ادبی تحریر ہے کہ اتنے بلند پایا علمی مضامین ان کو بیان کرنے کے لیے جو ان کا قلم ہے، علامہ ابن خلدون کے بعد ہمیں علم نہیں ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قلم کسی کا ایسے انداز میں چلا۔ بڑی شفقت تھی ان کے والد کی ان کے حال پر، اتنی کم ہی شفقتیں ہوتی ہیں اور کم ہی باپ اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کرتے ہیں اور کم استاد کسی کو ایسے پڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی شیخ اپنے مرید کی تربیت ایسے نہیں کرتا جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری تربیت کی تھی۔ فرماتے تھے ایک دن بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو چلا گیا، تو جب میں واپس آیا تو والد نے پوچھا کہ ولی اللہ آج دن اور رات میں کیا چیز حاصل کی جو ہمیشہ باقی رہے؟ مجھے احساس ہوا کہ میری غلطی پہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم جب گئے تھے تو ہم نے تمہارے بعد بیٹھ کے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والد صاحب کی یہ بات سن کے میرا دل اچاٹ ہو گیا، اور والد حکمت عملی، لوگوں میں کیسے بیٹھنا ہے، تہذیب، دانشمندی کی باتیں سکھاتے تھے، اور ایک ایک بات پر مجھے روکتے تھے اور 14 سال کی عمر میں مجھے بیعت فرما دیا تھا، اور 17 سال کی عمر میں مجھے خلافت دی۔ اور جب حضرت دنیا سے رخصت ہوئے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے یہ بار بار فرماتے تھے کہ یدہو کا یدی، یدہو کا یدی، میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ، ولی اللہ کا ہاتھ عبد الرحیم کا ہاتھ۔ کوئی ایک عنایت تھی ان سے، انہوں نے محبت، تربیت، تعلق، ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سمندر کھول کے پلائے تھے۔ اور کمال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہضم کر لیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے حدیث پڑھی، پھر اور وہاں پہ جا کے بڑے عالی قدر اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے اساتذہ پر مستقل لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم انہوں نے اپنے والد سے حدیث کی علم حاصل کیا تھا۔ پھر حضرت نے وہاں پہ مسند احمد پڑھی، پھر انہیں اجازتیں ملی، فتح الباری کا ایک ربع، فتح الباری اب چھپی ہے کوئی 12 جلدوں میں، تو چوتھا حصہ آپ اس کا دیکھ لیں، 3 جلدیں انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی تھی۔ اپنے استاد ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ اب ہندوستان واپس جاتا ہوں، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اس اپنے شاگرد رشید کو رخصت کرتے ہوئے، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹے میں پیدل چلنے کا وہ ہر راستہ بھول گیا ہوں جس پہ لوگ چلتے ہیں، بس ایک ہی راستہ یاد ہے جو دلی آپ کے گھر تک پہنچا دے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں میرا حال بھی یہی ہے کہ آپ سے پڑھنے کے بعد سب چیزیں بھول گیا ہوں،
بس حدیث کا علم مجھے یاد رہ گیا. تو مدینہ منورہ سے پڑھے اور انہوں نے وہاں پر تربیت حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ ان کے شامل حال رہی. وقت پورا ہو گیا بھائی، حجت اللہ کی تو بات ہوئی نہیں. اچھا انشاءاللہ پھر کبھی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.